السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں 7 گنبد میں موجود ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ 7 گنبد کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالی جائے۔ 7 گنبد کا تعلق چونکہ سلطنت گولکنڈہ کے سلطانوں سے ہے، لہذا پہلے گولکنڈہ قلعے پر روشنی ڈالتا ہوں۔ گولکنڈہ قلعہ جنوبی ہندوستان یعنی حیدرآباد میں قدیم سلطنت قطب شاہی کا دارالحکومت اور ایک شہر تھا۔ یہ حیدرآباد کے مغرب میں 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حیدرآباد کا مطلب چار مینار سے جو ہے 11 کلومیٹر دور پر گولکنڈہ واقع ہے۔ یہ علاقہ یعنی گولکنڈہ کا علاقہ جو ہے دنیا بھر میں اس کی کانوں سے ہیرے جواہرات کی کان کنی کے لیے مشہور ہے، یعنی اس علاقے سے ہیرے جواہرات بہت زیادہ نکلے۔ یہاں سے ملنے والے ہیروں میں کوہ نور، دریائے نور، ہوپ ڈائمنڈ، آئیڈیل آئی دنیا کے مشہور ہیرے شمار کیے جاتے ہیں۔ گولکنڈہ کی ترقی میں سب سے اہم کردار ابراہیم قلی قطب شاہ ولی کا ہے، جو سلطنت قطب شاہ کے چوتھے قطب شاہی بادشاہ تھے۔ قطب شاہی خاندان گولکنڈہ سلطنت پر 1518 سے 1687 تک حکومت کی۔ قطب شاہی ترکمان مسلمان قبیلے قارہ قیو ونلیو سے قارہ یوسف کی اولاد تھے۔ سلطنت قلی قطب الملک 15ویں صدی کے شروع میں اپنے چچا اللہ قلی اور اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ایران سے دہلی ہجرت کر کے آئے۔ بعد ازاں وہ جنوب ہجرت کر کے دکن آ گئے اور بہمنی سلطان محمد شاہ کی خدمت کی۔ 5 دکن سلطانوں میں بہمانی بادشاہت کے منتقلی کے بعد اس نے گولکنڈہ کو فتح کر لیا، اور فتح کے فوری بعد بہمانی سلطانی سے آزادی کا اعلان کیا، قطب شاہ کا لقب لیا اور گولکنڈہ میں قطب شاہی خاندان قائم کیا۔ شاہی سلطانوں نے 171 سال تک گولکنڈہ پر حکمرانی کی، یہاں تک کہ شاہ جہاں نے قطب شاہیوں کو مغل سلطنت تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے 1687 میں مسلسل 6 ماہ قلعہ گولکنڈہ کو محاصرہ کرنے کے بعد فتح کر لیا، اور اورنگزیب کی لشکر نے جب قلعہ کا محاصرہ کیا تو تانا شاہ کی فوجیں قلعے کی بلند فصیلوں سے اورنگزیب عالمگیر کے فوجوں پر تیروں کی بوچھار کر رہی تھی، مگر اورنگزیب کا لشکر ایمان کی قوت کے زور پر تیروں کی بارش میں بھی سکون و اطمینان سے محاصرہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تیر چلانے والے سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے انسان ہے آخر جو نہ تیروں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں اور نہ ہی خون میں نہانے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کو بتاتا چل، قلعے کے فتح کا لمحہ قریب آ پہنچا۔ اورنگزیب کی فوجیں آہنی فاٹکوں کو چیر کر قلعہ کی چوٹیوں تک پہنچنے والی تھی۔ بہت بڑی کامیابی سامنے تھی، بہت زیادہ مال و دولت ملنے والے تھے کہ اچانک اذان دینے والے نے آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لشکر نے آواز سنی تو سپاہی اس آواز کی طرف دوڑنے لگے۔ عین اس وقت جب ان کی ہفتوں کی محنت کامیاب ہونے والی تھی، جب قلعہ اور قلعہ والے ان کی غلامی میں آنے والے تھے،
اللہ کے یہ بندے اللہ کی غلامی کا اعلان کرنے کے لیے نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، سچ کہا تھا شاعر مشرق علامہ اقبال نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ناظرین، صفیں بننے لگی۔ تانا شاہ اور ان کی فوجوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کچھ انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو شاہی خزانوں کے قریب پہنچ جائیں اور ان سے منہ موڑ کر اندیکھے خدا کے حضور سر جھکا دیں۔ انہوں نے نماز کے دوران میں ہی اورنگزیب پر حملہ کا پروگرام بنایا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی نماز کی حالت میں نمازیوں پر تیروں کی بارش برسنے لگے گی، صفیں ٹوٹ جائیں گے اور نمازی گھبرا کر چھپنے کی جگہ تلاش کریں گے۔ تکبیر پڑھی گئی، امام صاحب مصلی پر آ گئے۔ قلعہ کے فصیل سے ایک تیر آیا اور امام صاحب کے جگر میں لگا۔ امام کی لاش جائے نماز کے کنارے پر گری اور ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ دوسرا امام صف سے نکل کر خدا کے نام پر قربان ہونے کے لیے آ کھڑا ہوا۔ تانا شاہ اور اس کے سپاہی حیرت کے مارے بت بنے کھڑے تھے۔ دوسرا تیر کمان سے نکلا اور دوسرا امام بھی شہید ہو گئے۔ ایک لمحہ کے لیے مصلی خالی رہ گیا۔ تیسرا امام کون بنے گا؟ کون جانتے بوجھتے اپنی موت کو آواز دے گا؟ سب یہی سوچ رہے تھے۔ تانا شاہ اور تیر برسانے والے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ ان کے تیروں کا نشانہ کون بنے گا۔ قلعہ کے فصیل پر کھڑے تانا شاہ اور اس کے سپاہیوں نے فخر سے بھرپور ایک بلند قہقہا لگایا کہ شاید ایمان والے ڈر گئے، مگر یہ کیا! دوسرے ہی لمحے ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تیر اور کمانیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر آ گری۔ ان کی آنکھوں نے یہ حیران کر دینے والا منظر دیکھا کہ یقینی موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر خود تھا۔ ہندوستان کے بادشاہ نے اپنی جان سب جہانوں کے بادشاہ پر قربان کر دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ تانا شاہ اور اس کی فوج کے دل جو نفرت سے بھرے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ کر عقیدت سے بھر گئے۔ تانا شاہ چیخ اٹھا اور بولا، نہیں، شان شاہ پر کوئی تیر نہیں چلایا جائے، یہ انسان نہیں دیوتا ہے۔ لیکن شان شاہ نے پوری جماعت کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ کرتے ہوئے گویا یہ اعلان کر دیا کہ وہ دیوتا نہیں، صرف انسان ہے، خدا کا ایک عاجز بندہ اور کمزور انسان ہے۔ سلطنت گولکنڈہ میں جو بادشاہ تھے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے بادشاہ جو تھے اس میں سلطان قلی قطب شاہ الملک، آپ کی حکومت 1518 سے شروع ہوتی ہے، 1540 تک رہتی ہے۔ دوسرا جو بادشاہ تھے جمشید قلی قطب شاہ، آپ کی حکومت 1543 سے 1550 تک رہتی ہے۔ تیسرے بادشاہ تھے سبحان قلی قطب شاہ، آپ کی حکومت 1550 میں ہی رہتی ہے، یعنی کچھ مہینوں کی حکومت رہتی ہے۔ اور چوتھے جو بادشاہ تھے ابراہیم قلی قطب شاہ، آپ کی حکومت 1550 سے شروع ہو کر 1580 تک رہتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ جو تھے محمد قلی قطب شاہ، آپ کی حکومت 1580 سے 1611 تک رہتی ہے۔ اور چھٹے جو بادشاہ تھے سلطان محمد قطب شاہ، آپ کی حکومت 1611 سے 1626 تک رہتی ہے۔ اور ساتواں جو بادشاہ تھے، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچواں بادشاہ جو تھے محمد قلی قطب شاہ، یہ جو تھے یہ شہر حیدرآباد کے بانی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شہر کا نقشہ پیشوائے سلطنت میر محمد مومن نے، جو ایک بہترین آرکیٹیکٹ بھی تھے، تیار کیا، اور از راہ عقیدت اس نئے شہر کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر حیدرآباد رکھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ
सातवां बादशाह जो थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, आपकी हुकूमत 1626 से शुरू होकर 1672 पर खत्म होती है। और आखिरी जो बादशाह थे अबुल हसन कुतुब शाह, आपकी हुकूमत जो है 1672 को शुरू होती है और 1687 में खत्म हो जाती है। 7 गुंबद ये हैदराबाद में वाक़े कुतुब शाही सल्तनत के हुक्मरानों के मकबरे हैं। इन मकबरों को कुतुब शाही सल्तनत के तर्ज तामीर का शाहकार ख्याल किया जाता है। ये मकबरे कदीमी तर्ज तामीर और इस्लामी मेमारी के इम्तिजाज का नमूना है। ये मकबरे 1543 से 1687 तक तामीर किए जाते रहे। कुतुब शाही सल्तनत के 6 हुक्मरान और हयात बख्शी बेगम यहाँ मदफून हैं। हयात बख्शी बेगम जो थे ये 5वें सुल्तान यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की साहबजादी और 6ठे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की अहलिया और 7वें सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की वालिदा थी। और यहाँ पर जो 7 मशहूर मकबरे हैं उनमें से सबसे पहला मकबरा जो है सुल्तान कुली कुतुब शाह अल मलिक का है। दूसरा मकबरा जमशेद कुली कुतुब शाह का है। तीसरा मकबरा इब्राहिम कुली कुतुब शाह का है। चौथा मकबरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। और पांचवा जो मकबरा है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। और छठा मकबरा अब्दुल्ला कुतुब शाह। और 7वां मकबरा जो है हयात बख्शी बेगम का है। अब यह भी मालूम होना चाहिए और अब यह भी बताता चलूँ नाजरीन कि 7 गुंबद कहाँ पर वाक़ है, उस पर एक नज़र डालता हूँ। हैदराबाद में किला गोलकुंडा के शुमाली दरवाजे गोलकुंडा किला के शुमाली दरवाजे यानी बंजारा दरवाजे से शुमाल की जानिब मौजूदा बड़ा बाजार रोड से गुजरते हुए मजीद शुमाल की जानिब चलते जाएं तो 1.8 किलोमीटर के फासले पर 7 गुंबद वाक़ है। पैदल चलते जाएं तो ये रास्ता जो है 10 से 12 मिनट की मसाफत पर है। और तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस जगह पर 7 गुंबद वाक़ है यह मकाम इब्राहिम बाग कहलाता है। तो नाजरीन मैंने आज 7 गुंबद और सल्तनत गोलकुंडा पर मुख्तसर रोशनी डाली। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।